بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابتہ اجمعین، اما بعد۔ یہ ہمارا نسائی شریف کا 26واں سبق ہے۔ ترجمۃ الباب ہے باب الصلاۃ یوم الجمعۃ لمن جاء وقد خرج الامام۔ امام ممبر پر آ چکے ہیں۔ خرج الامام کنایۃ عن جلوسہ علی الممبر، یاد رکھنا امام ممبر پر تشریف لا چکے ہیں خطبہ دینے کے لیے۔ اس درمیان اگر کوئی آیا تو وہ تحیۃ المسجد یا سنن قبلیہ للجمعہ پڑھ سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس سلسلے میں ترجمۃ الباب قائم کیا گیا ہے۔ روایت دیکھ لیجئے پہلے۔ اخبرنا محمد بن عبد الاعلیٰ کے حوالے سے روایت جا رہی ہے، سمعت جابر بن عبد اللہ یقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء احدکم وقد خرج الامام فلیصلی رکعتین قال شعبۃ یوم الجمعہ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص آئے اس حال میں کہ امام ممبر پر بیٹھ چکے ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اس روایت میں لطیفۃ الاسناد کے طور پر علماء نے لکھا ہے کہ یہ مسلسل بالبصریین روایت ہے شعبہ تک۔ ہاں، عمرو مکی ہے، جابر مدنی ہے، اور ایک لطیفہ یہ بنے گا کہ جابر مکثرین 7 میں سے ہیں، 1170 روایتوں کے راوی ہیں۔ اخیر میں جو لفظ آیا ہے قال شعبۃ یوم الجمعۃ، یعنی عمرو ابن دینار سے روایت کرنے والے جو شعبہ راوی ہیں وہ ایسا کہتے ہیں کہ یہاں جو مجیء کا تذکرہ ہے حدیث میں کہ جب تم میں سے کوئی شخص آئے تو وہ جمعہ کے دن کے آنے کو بتلایا جا رہا ہے۔ مطلب یوم الجمعتی یہ شعبہ کا کلام ہے، روایت میں مرفوعاً ثابت نہیں ہے، لیکن بچوں مسلم شریف کی روایت میں صراحتاً یوم الجمعتی کا لفظ مرفوعاً آیا ہے۔ اس میں محمد ابن جعفر عن شعبہ نقل کرتے ہیں کہ اذا جاء احدکم یوم الجمعۃ وقد خرج الامام فلیصلی رکعتین۔ اس روایت کے فقہ پر یا ما یستفاد پر کلام سنیے۔ اس سے سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ تحیۃ المسجد بیٹھ جانے سے فوت نہیں ہوتی، اس لیے کہ روایتیں وارد ہوئی ہیں کہ سلیک غطفانی مسجد میں تشریف لائے، بیٹھ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ قم فرکع رکعتین، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بیٹھ جانے سے تحیۃ المسجد ساقط نہیں ہوتی، وہ اس شخص کے ساتھ مقید ہے جو اس مسئلے سے ناواقف ہو، بھول کر بیٹھا ہو وغیرہ وغیرہ۔ اب اصل مسئلے پر آئیے۔ جمعہ کے دن امام کے ممبر پر بیٹھ جانے کے بعد اپنی زبان میں بولیے، خطبہ شروع ہونے کے بعد نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ چاہے وہ نماز سنن قبلیہ سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ تحیۃ المسجد ہو۔ چنانچہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور سفیان بن عیینہ علیہم الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ 2 رکعت پڑھے گا اور پھر بیٹھے گا۔ حسن بصری بھی یہی کہتے ہیں، یعنی وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ باوجود کہ خطبہ شروع ہو گیا ہو، امام ممبر پر آ گئے ہوں، پھر بھی وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے گا۔ دوسرا قول محمد ابن سیرین کا، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، امام مالک وغیرہ کا یہ ہے کہ اگر خطبہ شروع ہو چکا ہے، امام ممبر پر آ چکے ہیں، تو اب وہ بیٹھ جائے، نماز نہ پڑھے۔ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام۔ اصل میں سلیک غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ وہ تشریف لائے تھے اور بیٹھ گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ قم فرکع رکعتین۔ علامہ ابن العربی کہتے ہیں کہ سلیک کا قصہ اس سے زیادہ قوی آیت کے معارض ہے جس میں آیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور
خطبے میں چونکہ قرآن پڑھا جاتا ہے اس لیے کل بول کر جز مراد لیا گیا ہے، اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے بھی ہم اپنا مسلک ثابت کریں گے کہ اذا قلت لصاحبک انصت والامام یخطب یوم الجمعۃ فقد لغوت، کہ دوران خطبہ اگر آپ نے کسی کو خاموش رہنے کو بھی کہا تو بھی لغو کام ہے۔ تو جب امر بالمعروف نہی عن المنکر ممتنع ہو گیا، خاموش رہنے کا حکم دیا گیا، تو پھر تحیت المسجد میں مشغول ہونا تو بدرجہ اولا ممتنع ہوگا۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے بڑھ رہے تھے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا اجلس فقد آذیتہ، تو جب انہیں بیٹھنے کو کہا گیا تو نماز پڑھنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ طبرانی میں روایت ہے اذا دخل احدکم والامام علی المنبر فلا صلاة ولا کلام حتی یفرغ الامام۔ یہ سب روایتیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ دوران خطبہ بعد الخروج یعنی امام کے نکلنے کے بعد اب صلاۃ، کلام سب کچھ امر ممنوع ہے۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے مقام الامام فی الخطبہ، امام خطبے میں کہاں کھڑا رہے گا۔ یہاں اردو والا مقام مراد نہیں ہے کہ امام کا کیا مقام ہے، یاد رکھا کرو ہر زبان کی اپنی نوک پلک ہوتی ہے، اپنے نشیب و فراز اور اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں۔ یہاں مقام یعنی کھڑے رہنے کی جگہ، یہ ہے اس میں ظرف۔ روایت ہے عمرو بن سواد کے حوالے سے جا رہی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب، حضور جب خطبہ دیتے تھے یستند الی جذع نخلۃ، یہ ایک تاریخی بات ہے اور مستند روایتوں سے ثابت ہے کہ حضور دوران خطبہ سہارا لیتے تھے ایک کھجور کے تنے کا اور کھجور سے بنی ہوئی لکڑی کا یا اس کے ستون کا، من سواری المسجد، جو مسجد کے ستون تھے ان میں سے ایک ستون جو بنا ہوا تھا کھجور کے تنے کا، اس کا سہارا لے کر حضور خطبہ دیتے تھے۔ فلما صنع المنبر، جب منبر نبوی بنوایا گیا، واستوى علیہ، یہ تب بنوایا گیا تھا جب لوگ بڑھ گئے تھے اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو دور تک توجہ ڈالنے کی، نگاہ ڈالنے کی ضرورت پڑی اور باقاعدہ ایک جنگل کی لکڑی سے منبر بنوا کر منگوایا گیا۔ تو جب حضور کا منبر بنوایا گیا واستوى علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ٹھیک سے کھڑے ہونے لگے، اذ طربت تلک الساریۃ کحنین الناقۃ، یہ استوان حنانہ والا معاملہ ہے، تو وہ ستون حرکت میں آ گیا جیسے کہ اونٹنی یہ روتی اور بلبلاتی ہے، حتی سمعہا اہل المسجد، یہ معجزہ ہے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا، وہ اتنی زیادہ ستون نے رونا شروع کیا کہ مسجد والوں نے سنا، حتی نزل الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے، فاعتنقہا، اس کو گلے لگایا، فسکتت، اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ بخاری میں آیا فضمہا الیہ تئن انین الصبی الذی یسکن، اور یہ بھی آیا ہے روایت میں بخاری شریف کی کہ کانت تبکی علی ما کانت تسمع من الذکر عندہا، بہت زوردار بات ہے بخاری کی کہ وہ ستون رو رہا تھا اس لیے کہ وہ اپنے پاس کھڑے رہ کر اپنے کو سہارا لیتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اللہ کی باتیں سن رہا تھا۔ اس سے سمجھ میں آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ تو یہ ترجمۃ الباب ثابت ہوا۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ خطبہ للجمعہ کا حکم کیا ہے، یعنی جمعہ کے لیے خطبے کا حکم کیا ہے۔ حسن بصری وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ جمعہ بغیر خطبے کے بھی وجود میں تو آئے گا، مطلب خطبہ صحت جمعہ کے لیے شرط نہیں ہے، امام خطبہ دے نہ دے جمعہ کافی ہو جائے گا۔ اور ان کی دلیل ہے صلاۃ الجمعۃ رکعتان تمام غیر قصر علی لسان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جمعہ کی نماز میں 2 ہی رکعتیں ہیں اور یہ 2 رکعتیں ہی
بمنزلہ 4 رکعتوں کے تام ہیں، اسے قصر نہ سمجھا جائے، اور یہ بات حضور نے فرمائی ہے۔ دوسرا قول امام شافعی، امام احمد بن حنبل وغیرہ کا ہے کہ اگر امام خطبہ نہ دے سکے یا نہ دے تو 4 رکعتیں اس کو پڑھنی پڑیں گی، 4 رکعتیں اس کو پڑھنی پڑیں گی۔ سعید ابن جبیر کی ایک روایت ہے کہ کانت الجمعۃ اربعا، کہ جمعہ حقیقت میں 4 رکعتیں تھیں، فجعلت الخطبۃ مکان الرکعتین، خطبے کو 2 رکعت کے قائم مقام بنا دیا گیا۔ اب جب خطبہ نہیں ہوا ہے تو پھر اس کو 4 رکعت پڑھنی پڑے گی۔ تیسرا قول امام ابو حنیفہ اور امام مالک علیہم الرحمہ کا ہے، وہ کہتے ہیں خطبہ فرض ہے، صلاۃ الجمعہ بدون الخطبہ جائز نہیں ہوگی، اور خطبے میں کھڑے رہنا بھی فرض ہے۔ اور یہ حضرات استدلال کرتے ہیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فعل سے۔ جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت فرمائی، حضور نے کبھی بھی بغیر خطبے کے جمعہ قائم نہیں فرمایا۔ ہاں اب امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے کہ اگر بیٹھ کر خطبہ دے گا تو بھی چل جائے گا، ایک خطبہ دے گا تب بھی چلے گا، لیکن اگر خطبہ بالکل نہیں دے گا تو جمعہ قائم نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے اس صحت جمعہ کے اوپر دلیل قائم کرتے ہوئے ثابت کیا جائے گا۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے قیام الامام فی الخطبہ، امام کا خطبے میں کھڑے ہو کر خطبہ دینے کا بیان۔ روایت ہے اخبرنا احمد بن عبداللہ الحکم، اور روایت جاری ہے کعب ابن عجرہ تک، قال دخل المسجد وعبد الرحمن ابن ام الحکم یخطب قاعدا، کہ کعب ابن عجرہ مسجد میں تشریف لائے درا حالے کہ عبد الرحمن ابن ام الحکم بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے۔ فقال، تو کعب ابن عجرہ جو صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا انظروا الی ھذا، ذرا دیکھو اس کو، یخطب قاعدا، یہ بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے۔ وقد قال اللہ عز وجل، جبکہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا الیہا وترکوک قائما، اس سے استدلال کیا ہے کہ وترکوک قائما، کھڑے ہو کر۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دی کہ آپ کھڑے کھڑے خطبہ دیتے تھے، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لہذا حضور سے تأسی کی جائے گی۔ اسی طریقے سے ما آتاکم الرسول فخذوہ، اور اسی طریقے سے صلو کما رأیتمونی اصلی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بعض لوگوں نے یہ نقل کیا ہے کہ قیام فی الخطبہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اگر کوئی بیٹھ کر خطبہ دیتا ہے تو امام صاحب کے یہاں خطبہ صحیح ہو جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت یہ ہے کہ کھڑے ہو کر خطبہ دینا یہ واجب ہے، اگر وہ بیٹھ کر دیتا ہے تو وہ خطبہ تو صحیح ہو جائے گا لیکن وہ گنہگار ہوگا۔ اور باقی لوگوں کے یہاں قیام فی الخطبہ شرط ہے اس آدمی کے لیے جو قدرت علی القیام رکھتا ہو، جیسے نماز میں قیام شرط ہے اس کے لیے جو قدرت علی القیام رکھتا ہو۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے بہت پیارے بچوں کہ صحابہ کرام سنت کی مخالفت کرنے والے پر کتنا غصے ہوتے تھے، اگرچہ وہ ولاۃ الامور میں سے کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ذمہ دار کیوں نہ ہو، اور اس کا احترام اور اس کی اطاعت واجب ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق۔ یہ ایسے ثابت کر رہے ہیں کہ کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھڑک گئے، غصے ہو گئے عبد الرحمن ابن ام الحکم پر کہ وہ کھڑے کھڑے خطبہ دینے کے بجائے بیٹھ کر دے رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے۔ اب ہم آپ کو دلائل دے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت آئی، بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر پر بیٹھ گئے، ہم آپ کے آزو بازو بیٹھے، اور اس روایت سے بھی جس میں یوں آیا بخاری میں کہ مری غلام کی النجار یعمل لی اعوادا اجلس علیہن، تو وہ لوگ جو قیام کو شرط قرار دیتے ہیں وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ بات خطبہ جمعہ کے علاوہ کی تھی، اور مری غلام کی نجار والی روایت کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجلس علیہن جو فرما رہے ہیں وہ اول ما یصعد، جب شروع میں چڑھے گا امام تو پہلے تو بیٹھے گا۔ اور جمہور علماء جو یہ کہتے ہیں کہ بیٹھ کر خطبہ دینا درست نہیں ہے، قیام شرط ہے، وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں جو مسلم شریف میں جابر ابن سمورہ کی آئی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب قائما ثم یجلس ثم یقوم فیخطب قائما، یہ دیکھو دو خطبے، فمن نبأک انہ کان یخطب جالسا فقد کذب، کہ حضور کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے، پھر خطبہ دیتے تھے، لہذا جابر ابن سمورہ فرماتے تمہیں جو یہ کہے کہ حضور بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے اس نے غلط کہا۔ یہ ان علماء کرام کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ قیام فی الخطبہ شرط صحت خطبہ ہے۔ اور پہلے والی جو روایت میں نے پیش کی میں دہراتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ جو کہتے ہیں کہ قیام فی الخطبہ صرف سنت ہے، واجب نہیں ہے، وہ حضرات استدلال کرتے ہیں بخاری کی اس روایت سے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلس ذات یوم علی المنبر وجلسنا حولہ، اگرچہ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ہو سکتا ہے یہ اور کسی موقع کی بات ہو، لیکن ہو سکتا ہے سے استدلال نہیں ہوگا، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔ اور جمہور علماء جو قیام کو صحت خطبہ کی شرط قرار دیتے ہیں، میں نے ان کی دلیل پیش کی کہ فمن نبأک انہ کان یخطب جالسا فقد کذب، نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مواظبت اور بین الخطبتین جلوس کی مشروعیت، ہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر بیٹھ کر خطبہ دیا بھی ہے تو وہ اس وقت جب کہ ان میں موٹاپا زیادہ آ گیا تھا۔ بہرحال حضور کی مواظبت وغیرہ سے ہم سنت تو ثابت کر سکتے ہیں، وجوب ثابت نہیں کر سکتے، یہ ہماری طرف سے جواب دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے باب الفضل فی الدنو من الامام، جی ہاں مسجد میں جمعہ کے دن جلدی آیا کرو اور امام کے قریب بیٹھا کرو۔ روایت ہے محمود ابن خالد کی، وہ جا رہی ہے عن اوس بن اوس الثقفی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من غسل واغتسل وابتکر وغدا ودنا من الامام وانصت ثم لم یلغ کان له بکل خطوۃ کاجر سنۃ صیامها وقیامها، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو جمعہ کا اہتمام کر کے غسل کرے، خوب اہتمام سے جلدی نکلے، مسجد کی طرف آئے اور امام کے قریب بیٹھ جائے، خاموش رہے، کوئی لغو حرکت نہ کرے، تو اس کو ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کے روزے اور ایک ایک سال کے قیام کا ثواب ملے گا۔ ہمیں اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ترجمۃ الباب النہی عن تخطی رقاب الناس والامام علی المنبر یوم الجمعہ، امام منبر پر آ گئے، اب خطبہ شروع ہونے والا ہے تو دیر سے آنا اور اوپر سے لوگوں کی گردنیں پھلانگ پھلانگ کر جانا یہ ممنوع ہے، حرام ہے، اس کو لغو کہا گیا ہے۔ روایت ہے اخبرنا وہب بن بیان سے عن عبداللہ بن بسر قال كنت جالسا الى جانبه يوم الجمعة فقال جاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اے اجلس فقد آذیتہ۔ عبداللہ ابن بسر کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا ان کے بازو میں جمعہ کے دن، اتنے میں ایک صاحب آئے، لوگوں کی گردنیں پھلانگ رہے تھے، تو ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی، لوگ متوجہ ہیں امام کی طرف، لوگ اللہ کی طرف انابت کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں،
تم ان کو ڈسٹرب کر رہے ہو، آج کی زبان میں ترجمہ کریں گے تم خلل انداز ہو رہے ہو۔ ذرا اسکرین پر ایک نظر ڈالیے، ابو الظاہریہ، ان کا نام ہے حدیر ابن قریب الحضرمی الحمصی، اور عبداللہ ابن بسر جو نام نظر آ رہا ہے، عبداللہ ابن بسر ابن ابی بسر المازینی، سن 88 میں شام میں انتقال کیا، اور صحابہ میں سے شام ملک میں انتقال کرنے والے آخری صحابی ہیں یہ عبداللہ ابن بسر، لہذا یہ ایک لطیفۃ الاسناد بن گیا، اور ہماری اس کتاب میں ان کی صرف یہی ایک روایت ہے۔ اس سے کیا مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ تو آپ نے سن لیا کہ تخطی رقاب یوم الجمعہ ممنوع ہے، مکروہ تحریمی کہا ہے ہمارے بزرگوں نے، بالکل منع فرمایا ہے کہ اس سے لوگوں میں، اور آج کل یہ طریقہ بہت چل پڑا ہے کہ لوگ ویسے بھی بیانوں میں، سبق میں، تقریروں میں، مجالس علم و ذکر میں دیر سے آتے ہیں، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر جاتے ہیں، یہ ممنوع ہے، اس لیے کہ اس سے لوگوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے، خلل ہوتا ہے، توجہ میں یہ چیز رکاوٹ بنتی ہے۔ ہاں اگر جلدی آنے والے پیچھے بیٹھ گئے ہوں، آگے کی صفوں میں جگہ ہو، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مقاصد شریعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تخطی ممنوع تب ہے جب امام منبر پر آ گیا ہو، اس سے پہلے اگر فرج ہو، کشادگی ہو، تو آہستگی سے کسی کو ڈسٹرب کیے بغیر وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو صراحت کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ تخطی رقاب یوم الجمعہ قبل دخول الامام بھی ممنوع ہے، بعد دخول الامام بھی ممنوع ہے، اس لیے کہ دونوں صورتوں میں ایذاء رسانی تو ثابت ہے، سوء ادب بھی ہے۔ ہاں اگر آگے کشادگی ہے اور جانے کے لیے گردنیں پھلانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک قول بزرگوں کا یہ بھی ملتا ہے کہ تخطی بِإِذْنِ القوم ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر لوگ کہتے ہیں آپ آگے آئیے، آپ آگے تشریف لائیے، لوگ خود جگہ بنا دیتے ہوں تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ابو نضرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جمعہ کے دن تشریف لاتے تھے، درا حالے کہ لوگ جمع ہو چکے ہوتے تھے، تو وہ کہتے تھے اتأذنون لی ان اتخطاکم، تمہاری اجازت ہے کہ میں گردن پھلانگ کر آگے بڑھوں، فیتخطی الی مجلسہ، تو تخطی رقاب ویسے تو ناجائز ہے، اور ہمارے سامنے عبداللہ ابن بسر کی روایت ہے، روایت کا اطلاق تو کہہ رہا ہے کہ قلیل تخطی ہو یا کثیر ہو، اس لیے کہ ایذاء رسانی تو بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بڑی شخصیت آئی، خود لوگوں نے توسیع کر دی اور پھر وہ تخلل کر کے تخطی کر رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے تو وہ اس نہی میں داخل نہیں ہے، اس لیے کہ علت ایذاء رسانی کی نہیں پائی گئی۔ اندازہ لگائیے کہ ہمیں مشغول کو مشغول نہیں کرنا چاہیے، بیٹھے ہوئے لوگ جو سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوں ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، شریعت کی باریکیوں کو سمجھیے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی وصلی اللہ علی النبی